علی احمد کا 2 کمروں کا مکان دیکھ کر ایلی گھبرا گیا۔ صحن میں شمیم چولہے کے سامنے بیٹھی تھی، کشمیر کا سیب جو پکنے سے پہلے سڑ رہا تھا۔ وہ روٹی پکاتے پکاتے ننھی کی ناک پونچھتی، پھر انہی ہاتھوں سے روٹی پکانے میں مصروف ہو جاتی۔ شمیم کے رہنے کا انداز دیکھ کر اسے غصہ آنے لگتا۔ کیا میٹریکولیٹ ایسی ہوتی ہیں؟ کیا کشمیر میں پلی عورتوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ لیکن اس کے چہرے پر حسن و ملال کے آثار دیکھ کر اسے ترس آنے لگتا۔ شمیم کے چہرے کی چمک ماند پڑ چکی تھی، اس کے سفید ہاتھ زرد ہو چکے تھے۔ وہ سوچنے لگا اس کی زندگی کس قدر مختلف ہے، بیچاری کو کیا کیا برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ دن بھر ایلی اس 2 کمرے کے مکان میں پریشان پھرتا رہا۔ کھانا کھانے کے خیال سے ہی اس کی طبیعت مالش کر رہی تھی۔ اس منظر سے نجات پانے کے لیے وہ گھر کی اگبی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا اور پچھواڑے کے مکانوں کو دیکھنے لگا۔ سامنے کوٹھے پہ کوئی شخص منتظر نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز سے بے صبری عیاں تھی۔ چند لمحوں کو وہ کوٹھے پر ٹہلتا، پھر رک کر اس کھڑکی کو دیکھنے لگتا جس میں ایلی کھڑا تھا۔ عجیب بے قرار نوجوان تھا، نہ جانے کس کے لیے چھت پر بادہ پیمائی میں مصروف تھا۔ تنگ آ کر ایلی گھر سے نکل گیا اور دیر تک بازاروں میں گھومتا رہا تاکہ شمیم کے کھانا پکانے کا منظر نہ دیکھے۔ امبالہ ایک پرانا شہر تھا، اس کے بازاروں میں ویرانی تھی۔ دکانوں میں وہ بھڑک نہیں تھی جو بڑے شہروں میں ہوا کرتی ہے۔ لوگ سیدھے سادے تھے، ان کے لباس میں دکھاوے کا عنصر نہیں تھا۔ وہ اپنی غربت کے اظہار سے گھبراتے نہیں تھے، ایک پیسے کا سودا لینے کو بھی آڑ نہیں سمجھتے تھے۔ امبالے والوں کی زندگی کا مرکز پنواڑی کی دکان تھی، جہاں ہر وقت 2-4 لوگ جمع رہتے، ایک دوسرے پہ فکرے کستے اور سیٹھ گردھاری لال کے معاشقے کی باتیں کرتے۔ ایلی کے لیے ایسی جگہوں پہ جانا ممکن نہ تھا جہاں لوگوں کا جمگٹا لگا ہو، لیکن سودا خریدنے کے دوران گاہک آ جاتے تو اس کے کان میں بھی کوئی بات پڑ جاتی، لہٰذا اسے علم ہو گیا کہ سیٹھ گردھاری لال کی اب وہ حیثیت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب اس نے ساجو سے تعلقات کر لیے تھے۔ ساجو سلفے کی چلم تھی، اگرچہ چلم میں اب راکھ باقی رہ گئی تھی، پھر بھی شوقین لوگ باقی تھے اور اس کا دھندا چلتا تھا۔ ایلی سوچنے لگا یہ سیٹھ گردھاری لال کون ہے؟ ساجو نامی عورت سلفے کی چلم کیوں کہلاتی ہے؟ پھر اسے معلوم ہوا امبالے میں ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے، جو لڑکی نہیں ایک پٹاخہ ہے۔ وہ مست ہاتھی کی چال چلتی ہے، شوقین لوگ گھنٹوں راہ میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ سلفے کی چلم اور پٹاخہ جیسے فتنے کا ذکر سننے کے باوجود ایلی کو امبالہ میں دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ بالآخر مجبور ہو کر اس نے علی احمد سے کہہ دیا، میں یہاں کالج میں داخل نہیں ہوں گا، میں لاہور میں پڑھوں گا۔ علی احمد نے ایک ساتھ کو اسے غور سے دیکھا، پھر بولے، اس وقت ہمیں فرصت نہیں، کل دفتر آ جانا، وہاں یہ مسئلہ طے کر لیں گے۔ دفتر میں علی احمد کی حیثیت افسر کی تھی، ان کے لیے علیحدہ کمرہ مخصوص تھا۔ ایلی اطمینان سے ان کے دفتر پہنچا اور بے تکلفی سے السلام علیکم کہہ کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ علی احمد میز کی دوسری جانب بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، تم یہاں کالج میں داخل ہونے سے انکار کر رہے ہو؟ جی ہاں، ایلی نے کہا، مجھے لاہور میں داخل کرا دیجیے۔ انہوں نے ایلی کی بات کاٹ کر کہا، تو تم یہاں داخل ہونے سے انکار کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دیوار کے سہارے کھڑی بید کی چھڑی اٹھائی اور زن سے اس کے سر پہ دے ماری۔ تو تم یہاں داخل ہونے سے انکار کرتے ہو؟ انہوں نے سوٹی سے ایک ضرب اور لگائی۔ ایلی گھبرا گیا، اسے اس سلوک کی توقع نہیں تھی۔ وہ بولا، دیکھیے آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ زن سے اس کے سر پہ ایک ضرب اور پڑی۔ نہ جانے ایلی کو کیا ہوا، وہ بھول گیا کہ وہ ایلی ہے اور علی احمد اس کے والد ہیں۔ وہ جست لگا کے میز پہ چڑھا، جھپٹ کر علی احمد کے ہاتھ سے سوٹی چھینی اور توڑ مروڑ کے ایک طرف پھینک دی۔ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر میز سے اتر کر کمرے سے نکل گیا۔ 2 گھنٹے وہ نہ جانے کہاں گھومتا رہا، بھاگنے کے منصوبے بناتا رہا، سوچتا رہا کہ کسی طرح سمندری جہاز میں داخل ہو کر چھپ جائے اور جب جہاز گہرے سمندر میں پہنچ جائے تو باہر نکلے، پھر جہاز والے بالآخر اسے برتن دھونے پہ ملازم رکھ لیں، حتیٰ کہ جہاز بصرہ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو جائے اور وہ چپکے سے باہر نکل جائے، جیسا کہ ان کے ایک عزیز نے کیا تھا۔ لیکن اس میں بھاگ جانے کی جرت نہ تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو علی احمد اس کا انتظار کر رہے تھے۔
غلام محمد، انہوں نے نوکر کو آواز دی، ایلی کو ڈاکٹر رام داس کے پاس لے جاؤ۔ سر پہ دوا لگوانے کے بعد اگلے 2 روز چارپائی پہ لیٹ کر ایلی یہی سوچتا رہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ امبالہ کالج میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن تیسرے روز جب علی احمد نے اسے اپنے ہیڈ کلرک کے ساتھ امبالہ کینٹ کالج بھیجا تو وہ یوں چپ چاپ چل پڑا جیسے اس نے یہاں داخل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر علی احمد کے ہاں مہمان آ گئے۔ ہاتھ میں سوٹ کیس لیے آگے آگے بالا تھا، اس کے پیچھے اس کی چچی دیوار کا سہارا لے کے چڑھ رہی تھی۔ بالے نے شمیم سے مخاطب ہو کر کہا، سلام کہتا ہوں، پھپھا جان کہاں ہیں؟ شمیم نے کہا، ہوں گے کہیں باہر سیر کو۔ بالا بولا، ہائے ایلی بھائی بھی یہاں ہیں؟ مزاج بخیر، شکر اللہ کا، میں تو بالکل خیریت سے ہوں۔ علی پور میں بھی سب خیریت سے ہیں، سب یاد کرتے ہیں آپ کو۔ وہ اپنے آپ باتیں کیا جا رہا تھا، بات کرنے کے لیے اسے کسی دوسرے کی طرف سے سوال کی حاجت نہ تھی۔ ایلی کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ بالا اور چچی 2-1 مہینے ٹھہرنے کو آئے تھے، کیونکہ چچی کا خیال تھا کہ علی احمد کے زیر اثر رہنے سے بالا 10ویں پاس کر لے گا۔ اگرچہ علی احمد نے ان کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا، مگر ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں خوشی قطعی نہیں ہوئی بلکہ کوفت ہوئی ہے۔ بالا ہر روز اپنے جواہرات کے ڈبے کھول کے بیٹھ جاتا۔ یہ دیکھو ایلی بھائی، یہ نیلم ہے جو کوہ سفید کے سوا کہیں نہیں ملتا۔ وہی ایک مقام تو ہے جہاں پریوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ جانتے ہو پریوں کو نیلم سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے نا تو نیلم کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ ایلی کو اب بالے کے قیمتی پتھروں سے وہ دلچسپی نہ رہی تھی جو کسی زمانے میں ہوتی تھی، لیکن اعلانیہ اس کی بات کاٹ کے چلے جانا بھی ممکن نہ تھا۔ دفعتاً بالا اٹھ بیٹھتا اور آپ ہی آپ بڑبڑانے لگتا، ابھی آتا ہوں بھائی۔ وہ پراسرار انداز میں ایلی سے کہتا، وہ بلا رہے ہیں نا مجھے، ذرا انتظار کرو، میں ہوا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ چلا جاتا اور اترتے وقت پیچھے مڑ مڑ کے یوں دیکھتا جیسے پیچھے سے کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ اسے زیر لب کسی سے باتیں کرتے دیکھ کر شمیم ڈر جاتی، بچیوں کو کلیجے سے لگا لیتی اور گھبرا کے پوچھتی، تم کس سے باتیں کیا کرتے ہو؟ بالا مسکرا کے کہتا، آپ نہیں جانتی پھپھی، اپنے ہی ہیں۔ شمیم کہتی، لیکن ہیں کہاں؟ بالا کہتا، ہر جگہ موجود ہیں، بڑے اچھے ہیں بیچارے، مجھے بار بار بلاتے ہیں۔ کسی کے نہ پوچھنے کے باوجود بالا ایک کے بعد ایک قصہ چھیڑتا رہتا۔ ایلی کو بالے کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا۔ رات کو خواب میں عجیب و غریب اشکال نظر آتی، خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، وہ گہری نیند سے بیدار ہو جاتا۔ بالے کے آسیب اور شمیم کے کباڑ خانے سے کالج جانا کہیں بہتر تھا، لہٰذا وہ بلا ناغہ کالج جانے لگا۔ امبالہ کالج ایک وسیع احاطے میں طویل نما عمارت تھی۔ چاروں جانب 1 منزلہ کمرے تھے، کمروں کے ساتھ ساتھ برآمدے، درمیان میں وسیع و عریض صحن جس میں ٹینس اور بیڈمنٹن کے لیے علیحدہ علیحدہ پلاٹ تھے۔ اس کا مشرقی حصہ تعلیم و تدریس کے لیے مخصوص تھا، باقی تمام حصہ بورڈنگ طلباء کے رہائشی کمروں کے لیے۔ کالج کا اصل نام پیس میموریل کالج تھا، جو کسی بڑے سیٹھ نے لوک رکشا کے لیے جاری کیا تھا۔ شاید اسی لیے کالج میں صلح اور شانتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ لڑکے شانتی سے اونگتے رہتے، چپڑاسی آواز پیدا کیے بغیر برآمدوں میں چلتے پھرتے، اور پروفیسرز گنگنی آواز میں پڑھاتے رہتے۔ اس کالج میں صرف ایک گروپ ایسا تھا جو اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتا۔ یہ شہر کے مسلمان لڑکوں کا گروپ تھا جو صبح سویرے اپنی اپنی سائیکلیں سنبھالے چھاؤنی کی طرف چل پڑتے جہاں کالج واقع تھا۔ انہیں دیکھ کر یوں معلوم ہوتا جیسے سائیکلوں کا ایک جلوس جا رہا ہو یا سائیکلوں کی ریس لگی ہو۔ یہ جلوس گپے لگاتا، شور مچاتا، ایک دوسرے کے شانوں پہ ہاتھ رکھے ہینڈل چھوڑے قطار در قطار چلے جاتا۔ ان کے اس طور چلنے سے چھاؤنی اور شہر کے درمیان کا ٹریفک رک جاتا۔ تانگے والے چیختے، بیل گاڑی والے چلاتے، ٹریفک کے سپاہی سیٹیاں بجاتے، حتیٰ کہ ویران کوٹھیوں سے صاحب لوگوں کے کتے بھی نکل کر بھونکتے، لیکن جلوس بڑی شان بے نیازی اور بے پرواہی سے چلتا رہتا۔ لڑکوں کا یہ جلوس جب کالج کے دروازے پر پہنچتا تو اور بھی شور مچاتا۔
ہر کوئی دوسرے کو لمڑا بنانے کی کوشش کرتا، کوئی دل پھینک عاشق کا سا روپ دھار لیتا، کوئی دوسرے کو معشوق بنانے کی کوشش کرتا، کوئی شریف جیسی اداس آنکھیں بنا لیتا، کوئی علی احمد کی طرح میدان میں آگ کودتا۔ ایک کہتا میری جان دیکھو گے بھی یا مار ہی ڈالو گے؟ دوسرا کہتا کیوں بے سالے ہم سے چھپتا ہے اور دوسروں سے آنکھیں لڑاتا ہے؟ کوئی کہتا بھائی ہم تو سرکار کے نوکر ٹھہرے۔ امبالہ کے لڑکوں کو صرف یہی ایک مذاق آتا تھا، ان میں سے جو لڑکا چست جواب دے سکتا وہ سب کا ہیرو بن جاتا اور جو لڑکا جواب دینے میں ناکام رہتا وہ نکو بن جاتا۔ ایلی ازل سے ایک گنگا لڑکا تھا، اس لیے ان کی باتیں اس کے لیے بے حد پریشان کن تھیں۔ وہ کوشش کرتا کہ ایسے وقت کالج کے لیے روانہ ہو کہ لڑکوں کے جلوس سے سامنا نہ ہو۔ کالج کے احاطے میں پہنچ کر لڑکوں کا شور بے جان ہو کر رہ جاتا۔ اس راہب خانے میں ان کی شرارتیں اور شوخیاں دم توڑ دیتی۔ کوشش کے باوجود وہ اپنے شور کے تسلسل کو جاری نہ رکھ سکتے۔ اس احاطے میں بڑی سے بڑی پھپتی فلیٹ ہو جاتی، حتیٰ کہ بول بول کے ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے، ان کی آوازیں حلق میں جم جاتی۔ وہ چپ چاپ کلاسوں میں بیٹھ کر اونگنے لگتے اور چھٹی کا انتظار کرنے لگتے تاکہ دوبارہ حرکت میں آ سکیں۔ امبالہ کالج صرف نام کا پیس میموریل نہیں تھا، بلکہ امن و سکون یہاں ہر چیز سے نمایاں تھا۔ یہاں کے پروفیسروں میں شوخی اور بانکپن نام کو نہ تھا، ان کے لباس بے رنگ تھے، ان کی حرکات میں سلو موشن تھی، ان کے لیکچروں میں علمی نمائش مفقود تھی۔ ایلی کے لیے وہ کالج زیادہ خوشکن نہ تھا، البتہ اتنا ضرور تھا کہ وہاں اسے احساس کمتری کی وجہ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کالج وہ باقاعدگی سے جایا کرتا تھا، اگرچہ اس نے کبھی پروفیسرز کے لیکچر کی طرف دھیان نہ دیا تھا۔ کمرہ جماعت میں وہ سارا وقت اونگتا رہتا، ریسیس میں لڑکوں کی باتیں سنتا، خالی پیریڈ میں انہیں تاش کھیلتا ہوا دیکھتا۔ کالج بند ہونے کے بعد سیدھا گھر آتا، لیکن جوں جوں گھر کے قریب پہنچتا اس کا دل بیٹھنے لگتا۔ نہ جانے علی احمد کے کمرے میں آج کون ہوگی، نہ جانے شمیم کی بچیاں صحن میں کیا کر رہی ہوں گی۔ سارے گھر میں کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں وہ الگ تنہائی میں بیٹھ سکتا۔ پھر پنکھے کے میلے کا دن آ گیا اور شہر کے پنواڑیوں کی دکانوں پر بھیڑ لگ گئی۔ لوگ پان کھاتے، پیک تھوکتے، ایک دوسرے پہ فکرے کستے۔ کیوں بے غلام محمد، کون آ رہی ہے پنکھے کے میلے ماں؟ اپنی زورا ہے دلی والی اور علی جان پٹیالے والی۔ اچھا، پھر تو اب کی بار بڑا ٹھاٹھ رہے گا۔ کیوں بے، اپنی والیاں بھی تو اچھا گاوے ہیں۔ تو بڑا ستان سن ہے، راگ ودیا کو سمجھنے والا۔ تو اور کیا، ذرا دیکھ تو ایسا ناچتی ہیں تیرے جیسوں کے دل کو کچھ نہ ہوا تو کہیو۔ گانے میں تو زہرا کا جواب نہیں اور دیکھنے میں بھی چھپن چھری ہے۔ ابے دیکھنے کی چیز تو وہ ہے جو سارے شہر کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی ہے، یوں سمجھ لے کچی گری ہے، رضائی میں پڑھ کے چباتے رہو۔ پھر سب چشمے تخیل میں کچی گری کو چباتے اور غلطی سے پان کی پیک نکل جاتے، پھر کھانستے ہوئے چلاتے، کیوں بے غلام محمد، بڑا تیز ہے تیرا تمباکو، کہاں سے منگایا اب کی بار؟ غلام محمد ایک شان بے نیازی سے کہتا، ابے کیا سمجھا ہے اپنی دکان کو، یہاں وہ چیز آوے ہے جو اول درجے کی ہو۔ میلے کے دن شہر میں گھومتے ہوئے ایک دکان کے قریب لوگوں کی باتیں سن کر ایلی ٹھٹکا۔ ابے ادھر دیکھ، ادھر سامنے تو بیٹھی ہے شیخ کی دکان کے اوپر، جھرمٹ لگا ہے، غور سے دیکھ، تیری آنکھیں ہیں یا بٹن، دیکھنے کی چیز نہیں دکھ رہی؟ ابے یہ تو بالیاں ہیں، پٹاخہ کہاں ہے؟ ابے بالیوں کے ساتھ ہی تو ہے پٹاخہ، بائیں ہاتھ پہ دیکھ، کیا ابھی سے آنکھوں میں چنا آ گیا؟ ایلی غور سے دکان کی چھت پہ دیکھنے لگا، جہاں بھڑکیلے سستے کپڑے پہنے چند ساولی سی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان کے انداز میں نمائش اور عریانی کی جھلک تھی۔ اسے لگا جیسے یہ سب بکاؤ ہیں جنہیں سستے داموں خریدا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کہکہا مار کے ہنسا، بڑے جوروں پہ ہیں آج کل لطیفن کی لونڈیاں۔ ابے وہی لطیفن جو منڈی میں دانے چھانٹتی ہے سیٹھ مجید الرحیم کی دکان پہ؟ ابے ہاں، 3 لونڈیاں ہیں لطیفن کی، بڑی نے تو سیٹھ گردھاری لال کو سنبھال رکھا ہے۔ ہاں اچھی طرح جانو ہوں، سلفے کی لاٹ کو کون نہیں جانتا، پر یار اس ظالم پٹاخے نے چکر دے رکھا ہے سارے شہر کو۔
ایلی حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ کس معیار سے ان عورتوں کو پرکھ رہے تھے، وہ کس نقطہ نظر سے انہیں حسین نظر آ رہی تھیں۔ امبالے کے پنواڑیوں نے تو خیر عورتیں دیکھی کہاں تھیں، لیکن علی احمد کس مقصد سے ان گلیوں میں ٹہل رہے تھے؟ ایلی پنواڑیوں کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک اپنے قریب علی احمد کی آواز سن کے چونکا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جی وہ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ علی احمد نے ڈانٹ کر کہا، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر نہیں پھرا کرتے۔ یہ کہہ کر وہ وہیں ٹہلنے لگے۔ نہ جانے ان کے ٹہلنے میں کیا تھا کہ شیخ کی دکان پہ بیٹھی ہوئی عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو کوہنی ماری۔ وہ مسکرا کے اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے کب میں کو دکان سے اتر کر قریب آئی۔ تم ہو بابو جی؟ علی احمد جو بے مقصد ٹہل رہے تھے اور آتے جاتوں کو تاک رہے تھے، دانت نکال کے بولے، آ گئی تو؟